السلام علیکم میرے پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں قیامت کی نشانیاں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعہ کو پورا ضرور دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آخرت کے احوال مثلا حشر، حساب، جنت، دوزخ وغیرہ سے آگاہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہاں بدبختی سے بچنے اور نیک بختی حاصل کرنے کے اسباب سے بھی مصلح فرمایا ہے، اور ساتھ ہی ہمیں چھوٹی اور بڑی قیامت کے آغاز سے فرمایا ہے۔ قیامت کی نشانیاں کے دو قسمیں۔ قیامت کی چھوٹی نشانیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے حضور امام مہدی تک وجود میں آئی ہے وہ یہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حق میں مالک کے زمین کے محصول کو اپنی ذاتی دولت بنا لیں گے، یعنی اسے احکام شریعت کے مطابق نہ کریں گے، لوگ امانت کو، مال غنیمت کو اپنے اوپر حلال سمجھیں گے، شوہر اپنی بیوی کی ہر ناجائز بات مانیں گے، ماں باپ کی نافرمانی کریں گے، برے لوگوں سے دوستی کریں گے، علم دین صرف دنیا کی غرض سے سیکھیں گے، ہر قوم میں ایسے لوگ سردار بن جائیں گے جو ان میں سے سب سے زیادہ کمینہ، بد اخلاق اور لالچی ہوگا۔ دوسرا، انتظامات نالائق لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ تیسرا، اللہ کے نافرمانوں کی عزت صرف ان کے خوف کی وجہ سے کی جائے گی۔ چوتھا، شراب پینا عام ہو جائے گا۔ پانچواں، ناچ گانے اور لہو لحوب عام ہو جائیں گے۔ چھٹا، زناکاری کی کثرت ہوگی۔ ساتواں، امت کے پچھلے لوگ پہلے لوگوں پر نالت کریں گے۔ آٹھواں، مسجد میں کھیل کود ہوگا۔ نوواں، ملتے وقت سلام کی سنت عمل کی جگہ گالی گلوج ہوگی۔ دسواں، جھوٹ کو ایک فن کی حیثیت حاصل ہوگی۔ گیارہواں، شرم و حیا جاتی رہے گی۔ بارہواں، چاروں طرف سے کفار مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، جب یہ سب کام شروع ہو جائے تو اس وقت سرخ آدھی اور عذاب کی دوسری نشانیاں کا انتظار کرو۔ عذاب الہی جیسے زمین کا دھسنا، آسمان سے پتھروں کی بارش، شکلوں کی تبدیلی۔ قیامت کی بڑی نشانیاں جو امام مہدی کے ظاہر ہونے سے سور پھونکنے تک ظاہر ہوگی، اور قیامت کا آغاز انہی واقعات کے بعد ہوگا۔ پہلا، علامات مہدی۔ بڑی نشانیوں میں سب سے پہلے امام مہدی کا تشریف لانا ہوگا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے حسنین رضی اللہ عنہ کے خاندان سے ہوں گے۔ دوسرا، دجال کا ظہور۔ دجال کا نکلنا مسلمانوں کے لیے بڑی آزمائش ہوگی۔ دجال خود خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا اور اللہ کے حکم سے ناممکن کام کو ممکن بنا دے گا، پوری دنیا میں فساد مچائے گا۔ تیسرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے نزدیک دو فرشتے کے کاندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے دمشق کے جامع مسجد کے مینار پر اتریں گے، دجال کے فتنے و فریب کو ختم کریں گے اور اس کا صفایا کریں گے۔ چوتھا، یاجوج ماجوج کا نکلنا۔ دجال کے فتنے کے بعد ایک اور فتنہ برپا ہوگا، یعنی یاجوج اور ماجوج کا نکلنا ہوگا۔ وہ اتنی تعداد میں ہوں گے کہ سمندر کا پانی پی کر خشک کر دیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے بد دعا کریں گے، جس سے اللہ رب العزت تمام یاجوج ماجوج کی قوم کو ایک کیڑے سے ہلاک کر دے گا۔ پانچواں، دھواں کا عذاب۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ قیامت کے قریب ایک دھواں نمودار ہوگا جو زمین پر چھا جائے گا اور اس سے لوگ تنگ ہو جائیں گے۔ دھوئیں کی وجہ سے مسلمان تو صرف نزلہ وغیرہ میں مبتلا ہوں گے، مگر منافق و کفار ایسے بے ہوش ہوں گے، بعض ایک دن، بعض 2 دن اور بعض 3 دنوں میں ہوش میں آئیں گے۔ یہ دھواں 40 دن تک مسلسل رہے گا، پھر صاف ہو جائے گا۔ چھٹا، سورج کا پشچم سے نکلنا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب سورج اپنے معمور کے مطابق مشرق سے نکل کر مغرب میں غروب ہونے کی اللہ سے اجازت طلب کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں دی جائے گی اور سورج کو حکم ہوگا کہ واپس لوٹ جائے، چنانچہ سورج واپس مغرب سے نکلے گا۔ لوگ صبح دیکھیں گے تو یہ کہیں گے ابھی رات باقی ہے، تو وہ پھر سو جائیں گے۔ ایسا 2 دنوں تک چلے گا۔ سورج کے مغرب سے نکلنے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ساتویں، بات کرنے والا جانور کا نکلنا۔ دوسرے دن اسی سورج کے تاج کیرا میں ہوں گے، کوہ صفا جو کعبہ کی مشرقی جانب ہے وہ زلزلہ سے پھٹ جائے گا اور ایک جانور برآمد ہوگا۔ شکل کے لحاظ سے وہ جانور اس طرح کا ہوگا کہ چہرہ آدمی جیسا، پاؤں اونٹ جیسا، گردن گھوڑے کی طرح، دم بیل کی طرح، سر ہرن کی طرح، سنگھوں میں 12 سنگھا جیسا، ہاتھ بندر کی طرح۔ وہ جانور لوگوں سے باتیں کرے گا۔ ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ تمام شہروں کا دورہ کرے گا۔ اگر کوئی ایمان والا ملے گا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے اس کے پیشانی پر ایک نورانی لکیر بنا دے گا، جس سے اس کا چہرہ روشن ہو جائے گا، اور اگر کوئی کافر ملا تو
تو اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے اس کے ناک اور گردن پہ سیاہ مہر لگا دے گا۔ میرے پیارو دوستو، قیامت کی کچھ نشانیاں پوری ہو گئی ہے اور کچھ نشانیاں باقی ہے۔ میرے پیارو دوستو، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا نیچے کمنٹ میں ضرور لکھیں اور اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اور اسی طرح کی اسلامی واقعات یا اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔